ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 40 تا 41۔ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وایای فارہبون، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے اس سے پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اب بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر ہے جو کہ ان پر کیے گئے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئی۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ یہ بات التسہیل میں لکھی ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے یا لقب ہے، جن کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ بات قرطبی میں لکھی ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا، کیونکہ ان کے بزرگوں پر انعامات بھی ان کے اوپر انعامات تھے، اور اب بھی اپنے بزرگوں کی بد عادتوں کو اور ان کے نقش قدم پر یہ چل رہے تھے۔ گزشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل کے اعمال بد کا بھی ذکر فرمایا۔ مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود کفر اور کتاب اللہ میں تحریف، جبریل امین علیہ السلام سے عداوت، جادو کرنا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ بنی اسرائیل کے احوال اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمانے سے یہ بھی مقصود ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدعمالیوں سے بچے اور ان کے نتائج سے ڈرتی رہے۔ نعمتی، اگرچہ یہ لفظ واحد ہے مگر جنس مراد ہے جس میں تمام نعمتیں شامل ہوں گی۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، یہاں اس عہد کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 12 میں اس عہد کی تفصیل موجود ہے، جس کے مطابق ان کا اللہ تعالیٰ سے یہ عہد تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر جن میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے، اور اللہ کا ان سے یہ عہد تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تم سے تمہارے گناہ دور کروں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، ایایا کا معنی خاص مجھ سے ہے، فرحبون اصل میں فرحبونی تھا، یا حذف ہو گئی ہے، اس کا معنی بھی مجھ سے ڈرو ہے۔ خاص مجھ سے کے بعد دوبارہ مجھ سے ڈرو کی وجہ جو ہے ترجمہ کیا گیا ہے، ورنہ خاص کے بعد مجھ کا لفظ کافی تھا، مجھ ہی کی ضرورت نہ تھی۔ آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایمان لاؤ جو میں نے تم پر نازل کیا، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور مت بنو سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے۔ اور
मत बेचो मेरी आयत को थोड़ी कीमत के बदले में और सिर्फ मुझसे ही डरते रहो। सबसे पहले काफिर बनने से मुराद ये है कि तुम जानते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तुम्हें तो सबसे पहले ईमान लाना चाहिए था। इसके बरक्स अगर तुम इनके साथ कुफ्र करते हो तो तुम पहले काफिर हुए जो जानते बूझते हुए कुफ्र कर रहे हो। अब अपने आप पर ये जुल्म न करो, इससे पहले मुशरिकीन मक्का ने जो कुफ्र किया था वो जहालत की वजह से था, इसलिए अशकाल लाजिम नहीं आता कि कुफार मक्का ने इनसे पहले कुफ्र किया था। ये बात अल्लामा बैज़ावी ने अपनी तफसीर बैज़ावी में लिखी है। वला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला, इससे मुराद दुनियावी मफाद के लिए आयात इलाही को छुपाना है। ये मुसल्लम कायदा है कि कुरान मजीद की आयात एक दूसरे की तफसीर करती हैं। दूसरे मकामात पर अल्लाह ताला की आयात के बदले में कम कीमत लेने का जिक्र जहाँ आया है, इसकी वजाहत भी मौजूद है। और इससे क्या मुराद है, आइए देखते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 74, इन्नल लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं जो अल्लाह ने किताब में नाज़िल किया, व यश्तरून भी समनन कलीला, और वो इसके बदले में थोड़ी कीमत लेते हैं। उलाइका मा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्ला नार, ये वो लोग हैं जो अपने पेटों में नहीं डालते मगर जहन्नम की आग। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम, अल्लाह क़यामत के दिन इनसे बात नहीं करेगा और ना ही इनका तज़किया करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक किस्म का अज़ाब है। उलाइका लज़ीना इश्तरऊ दलालत बिल हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को ख़रीद लिया। वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और मग़फ़रत के बदले इन्होंने अज़ाब को ख़रीद लिया। फमा असबरहुम अलन नार, तो ये किस कदर सब्र करने वाले होंगे आग के ऊपर। इसी तरह की बात सूरह आल इमरान की आयत नंबर 187 में भी मौजूद है। वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनह, और जब अल्लाह ताला ने ऊतुल किताब यानी अहले किताब यहूदी और ईसाई बरादरी से पुख्ता अहद लिया कि वो लोगों के सामने वाज़े तौर पर बयान करेंगे और इसको नहीं छुपाएंगे, फ़नबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, तो उन्होंने इस अल्लाह के पैगाम और हुक्म को अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया। वश्तरऊ भी समनन कलीला, और उन्होंने इसके बदले में थोड़ी कीमत कबूल की। फ़बिसा मा यश्तरून, तो उन्होंने बहुत बुरा किया। वो लोग भी इसमें दाखिल हैं जो रिश्वत लेकर गलत फतवा देते हैं। दुनिया की खातर अहकाम इलाही को बदलना इसमें शामिल है। वो लोग भी इसमें दाखिल हैं जो रिश्वत लेकर गलत फतवा देते हैं। इस आयत का तालीम किताब की उजरत से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि ये उजरत किसी गलत काम पर नहीं है बल्कि एक निहायत पाकीज़ा मेहनत पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और आपका ये फरमान सही बुखारी किताब तिब बाब शुरूत फिर रुक़िया के अंदर हदीस नंबर 5737 में मौजूद है। आप फरमाते हैं, इन्ना अहक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, सबसे ज़्यादा हक चीज़ जिस पर तुम उजरत लो अल्लाह की किताब है। बाज़ लोग कहते हैं कि इससे मुराद सिर्फ दम की उजरत है, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सूरतों की तालीम के बदले में एक सहाबी से एक खातून का निकाह भी कर दिया था। ये बात भी सही बुखारी किताब निकाह बाब तज़वीज अलल कुरान हदीस नंबर 5149 के अंदर मौजूद है, जिसके रावी सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वहाँ दम की तावील कैसे होगी? जिन हज़रात ने कुरान और हदीस की तालीम पर उजरत मना की थी, इनके नाम लेवाओं ने यह कहकर तनख्वाह लेना शुरू कर दी कि आजकल कुरान और हदीस की तालीम पर उजरत लेना जायज़ है, वरना मदारस और मसाजिद वीरान हो जाएंगी। हकीकत यह है कि आजकल ही नहीं, हमेशा से ही ये उजरत हलाल थी, हलाल है, हलाल रहेगी, बल्कि बेहतरीन मेहनत और बेहतरीन उजरत थी और है। इसका कुरान बेचने से कोई ताल्लुक़ नहीं। थोड़ी कीमत का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा कीमत ले लो, बल्कि मतलब ये है कि वही इलाही के बदले में पूरी दुनिया भी मिले तो मताए कलील है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की आयत नंबर 77 में फरमाया, कुल मताउ दुनिया कलील, कह दो कि दुनिया का सामान बहुत थोड़ा है। तो ये है हमारे आज के सबक का मफ़हूम। तो आइए अब हम इसका तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं। पहला उसलूब तर्जुमा कुरान बज़रिया अलामात। या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, उज़कुरू, तुम सब याद करो, नेमती, मेरी नेमत,
اسم کے آخر میں یا ہے تو اس کا ترجمہ میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ اس کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر نہیں بلکہ زبر دی جاتی ہے۔ التی وہ نعمتیں جو انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر۔ انعمت میں تاپشتو علامت ہے اور یہ 4 علامتوں کا گروپ آپ نے معلم القرآن کے سبق نمبر 5 میں پڑھ رکھا ہے، تا، تی، تو اور تا ساکن۔ علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم سب پورا کرو، حمزہ حکم والا ہے، بِعَہْدِی میرے عہد کو۔ یہاں جو بی ہے اس کے معنی میں سے اس کا معنی کو ہے، یا جو ہے اس کا معنی میرے ہے، اوفی میں پورا کروں گا، یہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے، بِعَہْدِکُم تمہارے عہد کو، بی کا معنی یہاں بھی کو ہے، اور کم چونکہ اسم کے آخر میں آیا ہے تو اس کا ترجمہ تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی۔ قرآن مجید میں لفظ اِیّا کے ساتھ مختلف جگہوں پر استعمال ہونے والے الفاظ میں اِیّاکَ صرف تیری ہی سورہ الفاتحہ میں ہے، اِیّاہُ صرف اس سے ہی سورۃ فصلت آیت نمبر 37، اِیّایا صرف مجھ سے ہی سورہ البقرہ آیت نمبر 41 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اِیّانا صرف ہماری ہی سورہ یونس آیت نمبر 28 میں، تو یہ خاص کا مفہوم پیدا کرتے ہیں۔ فرحبونی پس تم سب ڈرو مجھ سے۔ یہ لفظ اصل میں فرحبو تھا اور پلس نی ہے۔ فرحبو کے آخر میں جو الف گرا ہوا ہے، کیونکہ واو الف کے بعد کوئی اور علامت لانا مطلوب ہو تو اس کا الف حذف ہو جاتا ہے۔ جب فعل کے بعد علامت یا لگانی ہو تو درمیان میں نون نی کا اضافہ کیا جاتا ہے، یا آخر سے یا حذف ہے، اس یا کا ترجمہ مجھ سے کیا گیا ہے۔ وَآمِنُوا اور تم سب ایمان لاؤ، یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، بما اس پر جو، بی کے معنی میں سے یہاں پر ہے، انزلتو میں نے نازل کی، تاپشتو جو ہے وہ علامت ہے، فعل ماضی کے آخر میں آتی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، میم پیشمو اور آخر سے پہلے زیر، اس میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، لما اس کی جو، لی کے معنی میں سے یہاں کی ہے، کے لیے کی بجائے کی ہے، معکم تمہارے پاس، ما پلس کم، ولا تکونوا اور مت تم سب ہو جاؤ، لا کے بعد فعل کے آخر میں واو الف ہے تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، یعنی فعل نہیں اسے کہتے ہیں، سختی سے منع کیا جاتا ہے، اول کافرین پہلے انکار کرنے والے، بھی اس کے، بی کا معنی یہاں کے ہے، ولا تشترو اور مت تم سب بیچو، بی آیاتی میری آیتوں کو، بی کا معنی یہاں پر بھی کو ہے، ثمنً قلیلا تھوڑی قیمت میں، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی، یہ وہی ہم جو کہ پہلے بتا چکے ہیں، یا کے ساتھ مختلف ضمائر لگ رہی ہے۔ فَاتَّقُونِی پس تم سب ڈرو مجھ سے، دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک ہی لفظ ہے، ثمنً، جس کا معنی قیمت ہوتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اور اسرائیل 3 چیزیں ہیں، یا کا معنی اے اور یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ بنی اسرائیل ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو اور بنی کا معنی اولاد ہوتا ہے۔ اذکروا تم سب یاد کرو، ذکر، ذاکر، مذکور، تذکرہ، مذکورہ بالا سب اردو میں آپ بولتے ہیں، نعمتی میری نعمت کو، نعمت انعام اور منعم حقیقی بولا جاتا ہے اردو میں، التی جو بار بار آنے والے الفاظ میں سے، انعام تو میں نے انعام کیا، نعمت، انعام، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، علیکم تم پر، لفظ علی اور کم الگ الگ ہیں، کم بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ بولا جاتا ہے، واو کا معنی اور، شان و شوکت، عفو درگزر، رحم و کرم وغیرہ، اوفو تم سب پورا کرو، وفا، ایفائے عہد، وفادار، ہاں جی بے وفائی بھی بولا جاتا ہے، بعہدی میرے عہد کو، بی کا معنی کو اور یا کا معنی میرے، ایفائے عہد عہد و پیمان اور معاہدہ بھی اسی سے ہے، اوفی میں پورا کروں گا، وفا، ایفائے عہد اور وفادار، بعہدکم تمہارے عہد کو، اس کی تفصیل ہم آپ کو شروع میں بتا چکے ہیں، ایفائے عہد، عہد و پیمان وغیرہ بولا جاتا ہے، واو کا معنی اور، یا صرف مجھ سے ہی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، فرحبونی پس تم سب مجھ سے ہی ڈرو، راہب ڈرنے والا، اور رہبانیت، ہاں جی یہودیوں کے جو ہے نا یہ علماء کو بھی راہب کہا جاتا تھا۔
وآمنو اور تم سب ایمان لاؤ، واو کا معنی اور آمنو تم سب ایمان لاؤ، امن ایمان اور مومن اردو میں بولا جاتا ہے بما اس پر جو، ماحول ماتحت ما جرا ما فوق الفطرت، انزلتو میں نے نازل کیا، نزول نازل منزل اور شان نزول اردو میں بولا جاتا ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، تصدیق مصدقہ ذرائع وغیرہ اردو میں بولا جاتا ہے، لما اس کی جو، لی تو بار بار والے میں شامل کیا جائے گا کیونکہ اگر کے لیے ہوتا تو وہ اردو میں بولا جاتا، اس کا معنی کی ہے اس کی جو، تو ما بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ماحول ماتحت ما جرا ما فوق الفطرت ما برائے عدالت، معکم تمہارے ساتھ، ما اہل و عیال اور معیت اردو میں بولا جاتا ہے، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، لا تعداد لا جواب لا علم لا محدود لا متناہی سلسلہ بھی بولا جاتا ہے، تکونو تم سب بنو یا ہو جاؤ، اولا پہلے، اول و آخر اول نمبر وغیرہ بولا جاتا ہے، کافرن کفر کرنے والے انکار کرنے والے، کفر کافر اور کفار دونوں بار بار آنے والے الفاظ میں شامل ہوں گے، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، لا تعداد لا جواب لا علم وغیرہ، تشترو تم سب بیچو اور مت تم سب بیچو، بے و شرا مشتری ہوشیار باش اردو میں آپ بولتے ہیں، بیااتی میری آیات کو، آیت اور آیات اردو میں آپ دونوں بولتے ہیں، ثمنن قیمت، قلیلا تھوڑی، ثمنن نیا لفظ ہے اسے اچھی طرح یاد کر لیں، قلیلاً تھوڑی، قلیل مدت قلت اور الا قلیل بھی اردو میں بولا جاتا ہے، واو کا معنی اور، شان و شوکت افو درگزر رحم و کرم وغیرہ، یا صرف مجھ سے ہی، فتقونی پس تم سب ڈرو مجھ سے، فا اور نی بار بار والوں میں شامل ہوں گے اور باقی لفظ تقوی سے، تقوی اور متقی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں صرف ایک ہی لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے اوپر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔